اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پوشمتن یمن ابدالن خوش کلمن بوزخ مانہ جائے رٹک پٹھ سنگاسن یمن لالن ملک زانے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کووڈ-19 کی وجہ سے پورے ملک کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں بھی لاک ڈاؤن کی صورتحال چل رہی ہے۔ اس حوالے سے جتنے بھی تقاریب، سیمینار، چاہے یونیورسٹی لیول پہ ہو، کالج لیول پہ یا ڈفرینٹ آرگنائزیشن انسٹیٹیوشنز کے تھرو جتنے بھی آج تک یہ تقاریب تھی تو وہ ساری ملتوی کرنی پڑی۔ تو اس حوالے سے کشمیر کا بھی ایک بڑا ہی بزرگ گزرا ہے، صوفی گزرا ہے، جس کا نام ہے حضرت بابا داؤد ریشی المعروف بٹمول صاحب، جو کہ سری نگر کے بٹمالو ایریا میں مدفون ہے۔ اس کا وہاں پہ بہت ہی بڑا آستانہ ہے، تو اس کا آج جو ہے عرس ہے، تو اس کے زندگی کے حوالے سے آج میں آپ کے ساتھ مخاطب ہو کے اس کی حیات اور کارناموں پہ تھوڑا بہت روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ محترم ناظرین، یہ صوفیہ جو ہے یہ دل کے بڑے صاف ہوتے تھے۔ ان کے دربار میں نہ رنگ نسل، نہ ذات پات، نہ امیری، نہ غریبی۔ یہاں اگر دیکھا جاتا ہے تو بس انسان کو انسان سمجھ کر دیکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو اپنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان شخصیات نے ہمیشہ امن، محبت، بھائی چارگی، ہیومنزم، ٹروتھ، تو یہ ان کی فلاسفی رہی ہے۔ تو یہی فلاسفی جو ہے آج پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ امن ہو، چین ہو، سکون ہو، انسان کو انسان کی طرح ٹریٹ کیا جائے، سمجھا جائے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان شخصیات پر سیمینار اور تقاریب منعقد کی جائے، اور یہ تقاریب منعقد کرنے کا مقصد دراصل عوام کو، خصوصی طور نوجوانوں کو اپنے اسلافوں کے کارناموں سے روشناس کرنا ہوتا ہے، تاکہ نوجوانوں میں کمتری کا وہ احساس مٹ جائے جو صدیوں کی غلامی، افلاس اور پسماندگی نے پیدا کیا تھا۔ ان برگزیدہ ہستیوں کی زندگی اور کارناموں سے واقفیت حاصل کر کے ہر شخص اپنے تمدنی ورثے سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ کشمیر میں جب یہ صوفیہ اسلام کا پیغام لے کر آئے تو یہاں شیو فلسفہ نے تصوف کے ہم آہنگ فضا پیدا کر دی تھی۔ کشمیر کے رشی جس طرز زندگی کو اختیار کر چکے تھے وہ صوفیاء کرام کی زندگی کے ساتھ کافی حد تک مطابقت رکھتی تھی۔ کشمیر کے ریشیوں نے اپنے طریقہ عبادت میں کشمیر کی ان روایات کو شامل کر دیا تھا جو کافی عرصے سے یہاں مروج تھی۔ اگرچہ ریشیوں کا طریقہ تبلیغ سادات یا صوفیوں سے مختلف تھا، لیکن اس میں وہی روح تھی جو تصوف کی جان ہے، یعنی وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کا فلسفہ ریشیان کرام کے خیال میں رچ بس گیا تھا۔ یہ اس فلسفے کا ہی اثر تھا کہ حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی، جو سرخیل ہے، جو بانی ہے کشمیر میں ریشیان سلسلہ کے، نے کشمیر میں ریشی ازم کے علمبردار بھی ہے، نے اپنے ایک شروق میں
اس فلسفے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: کنہ رے بوزک کن نو روزک ام کنہ رن دیت میں کود جلاو عقل تو فکر طور کود سوزک کم مال چت ہیوک سو دریاو۔ کشمیر میں پہلے ہی تصوف کا ایک رجحان موجود تھا۔ کشمیر میں پہلے ہی تصوف کا ایک رجحان موجود تھا۔ جب ایران سے کافی تعداد میں سادات کشمیر آئے تو کشمیر میں تصوف کا یہ رجحان متاثر ہونے لگا۔ شیو مت مذہب کی ظاہرداری اور بت پرستی کا مخالف رہا ہے۔ صوفی بھی اسی رجحان کے حامل تھے۔ ان دو فلسفوں میں جو مماثلت پائی جاتی تھی، اس نے کشمیر میں ٹکراؤ کے بجائے یکجہتی کی فضا قائم کر دی۔ بہرحال اس فلسفے کا جو سب سے بڑا پرچارک کشمیر میں رہا اس زمانے میں، وہ تھے حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہی شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ریشی سلسلے کے جتنے بھی یہاں ریشی رہے ہیں، انہوں نے پھر اسی فلسفی کو اپنے اپنے دور میں بڑے جان فزانی سے آگے بڑھانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ تو انہی ریشیان کرام میں ایک مشہور نام ہے حضرت بابا داؤد ریشی المعروف بٹ مالو صاحب۔ حضرت بٹ مالو صاحب رحمۃ اللہ علیہ وڈیارن پل پامپور میں شیخ شنگلی بٹ نامی ایک بزرگ کے یہاں پیدا ہوئے۔ سوانح نگار اگرچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں خاموش ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعد کے مورخوں نے آپ کی جو متقیانہ زندگی تھی، آپ کی جو متقیانہ زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمات جو ہے ان کو قلم بند کرنے میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تو اس حوالے سے کشمیر کا ان کا ہم اثر ایک مورخ محمد مراد ٹنگ، جس نے تحفۃ الفقراء نامی کتاب میں آپ کی زندگی کے حوالے سے کچھ گوشوں پہ روشنی ڈالی ہے، تو اس کے حوالے سے میں دو چار باتیں آپ سے شیئر کروں۔ حضرت بٹمال صاحب پیشے سے زراعت پیشہ تھے، یعنی کہ زمینداری کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ تجارت پیشہ بھی ہے۔ تو تجارت میں آپ اس زمانے کے نمک کی تجارت کرتے تھے، جو آپ تھانہ منڈی راجوری سے کشمیر لا کے یہاں لوگوں میں اس کو بانٹ دیتے تھے۔ بٹمال صاحب کا زمانہ عہد روحانیت کا زمانہ تھا۔ صوفیہ اور مشائخ کی کثرت کے باوجود آمد الناس صفائی قلب اور باطن میں مصروف تھے۔ اس ماحول میں حضرت بٹمال صاحب بھی متاثر ہوئے۔ حضرت بٹمال صاحب نے اپنے دور کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ یوسف کاٹجو رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوی تلمذ کیا اور آپ سے علم باطنی میں تربیت پائی۔ اگرچہ حضرت بٹمال صاحب نے ظاہری علم حاصل نہیں کیا ہے، لیکن باطنی طور آپ نے حضرت خواجہ یوسف کاٹجو کے بعد ایک بہت ہی بڑے بزرگ اور ریشی جن کا نام حضرت اللہ داد ریشی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے سامنے بھی زانوی تلمذ کیا۔ یہاں پہ یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ حضرت اللہ داد ریشی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ جو ہے وہ بیجبیارہ میں حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے ایک جانب موجود ہے آج بھی، جہاں پہ ہر سال لوگوں کا ازدحام رہتا ہے اس کے عرس پہ۔ حضرت بابا داؤد ریشی رحمۃ اللہ علیہ تقوی اور ورع میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ عبادت و ریاضت
عبادت و ریاضت مشغل حیات تھے۔ بٹمال صاحب کے بارے میں تواریخ میں ایک مشہور نظم کسی مورخ نے مرتب کی ہے، جس کے ایک دو اشعار میں اس کی زندگی اور اس کے کارناموں کے حوالے سے آپ سے شیئر کروں۔ ہم چو شاہان نیب ملک کے امجد فروش، کردجا برفراز مسند عرش۔ بادشاہوں کی طرح بزرگی کے ملک میں بچھونا ڈال کر تکیہ گاہے عرش پر بنائی تھی۔ عابد و شیخ و عارف و ریشی، بود دادا قدمبا درویشی۔ اگرچہ میں بٹوالو صاحب کے حوالے سے کہ اگرچہ میں عابد ہوں ریشی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے درویشی کو پسند کیا ہے۔ بود در نانے دہی یا گاند پھرد، شہر خود راب بٹمالو کرد۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محتاجوں کو روٹی دینے میں منفرد تھے، تو اسی وجہ سے آپ کا نام جو ہے وہ بطمول صاحب، یعنی بتا بولتے ہیں کھانے کو، کسی کو کھانا دینا، اس کو ہم بتا کہتے ہیں، کشمیری لفظ ہے، تو اسی خدمت کی عوض اس کو جو ہے کہ یہ لقب ملا ہے بٹمول صاحب۔ بٹمول صاحب کا یہ نام جو بٹمالو پڑا ہے، یہ اس زمانے میں دراصل کیا ہوا تھا کہ ایک قحط پڑا ہوا تھا، خشک سالی ہوئی تھی، ڈراٹ کنڈیشن ہوئی تھی، لوگوں کو کھانا نہیں ملتا تھا، نقصان ہوا تھا، لوگوں کا فصل نہیں اگا، بہت نقصان پڑا ہے۔ تو اس زمانے میں جب یہ لوگوں کی یہ بری حالت جو ہے، سڑکوں پہ لوگ مرے پڑے ہوئے ہوتے تھے رزق کی تلاش میں، تو حضرت بٹمال صاحب نے اس دور میں اگرا، جس کو ہم کشمیری میں وگرا کہتے ہیں، کو پکا کر لوگوں کو بلا مسلک و مذہب، رنگ و نسل، امیری غریبی دیکھے بنا ہی ان کو کھلاتے اور پلاتے تھے۔ یعنی کہ مذہب کی کوئی قید نہیں تھی، مذہب کی کوئی جگہ نہیں تھی ان کے دربار میں، یعنی کہ ان کا دربار جو تھا وہ مذہب سے بالا تر تھا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کون مسلم ہے، کون ہندو ہے، کون سکھ ہے اور کون عیسائی ہے۔ جو بھی آتا تھا سیر ہو کے اس کے خانقاہ سے چلا جاتا تھا۔ بہرحال یہ بٹمالو صاحب جو ہے اس کا وصال ہو گیا تھا 1659 اور 1660 کے بیچ میں۔ اس وقت ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا۔ تو یہ بٹمال صاحب جو ہے، اس کا آخری جو ہے آخری دفعہ اس کو جو ہے دفن جو ہے، یہ تو بٹمالو سری نگر کے ایک ایریا میں اس کو دفن کیا گیا، جہاں پہ اس کا ایک بہت ہی بڑا آستانہ بھی ہے، وہاں پہ اس کو دفن کیا گیا ہے، جہاں پہ بعد میں اسی کے نام پہ جو ہے اس کا نام پڑا ہے بٹمالو، جو سری نگر کا ایک مشہور علاقہ ہے، لال چوک سے 2-2.5 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے، بہت ہی مشہور علاقہ ہے یہ سری نگر کا۔ تو بہرحال ان خاصان خدا، ان متقی اور ان صوفیاء کے حوالے سے آخری بات میں جو کہنا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خاص گانے حق بظاہر مردہ اند، اگرچہ لوگ ان ریشیوں، ان صوفیوں کو مردہ جو ہے کہ تصور کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کہ یہ مرے ہوئے ہیں، لیک در باطن چو بینی زندہ اند، لیکن اگر ہم چشم حقیقت بین سے ان کو دیکھیں گے تو یہ لوگ ہمیشہ زندہ ہی رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔